بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک دل ہے اور ایک نفس. دل جذبات کا مرکز ہے، خوشی کے جذبات، غم کے جذبات، محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، یہ سب دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور نفس خواہش کرتا ہے، اچھی خواہش اور بری خواہش. اچھی خواہش میں تکبیر اولیٰ کا پابند بن جاؤں، میں تہجد گزار بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے. اور بری خواہش مجھے لوگ اچھا سمجھیں، مجھے لوگ نیک سمجھیں، میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، یہ بری خواہشات. اور اصلاح اور تربیت جو مقصود ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے کہ ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہشات پر کنٹرول پا لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت. تو نفس کی جو خواہشات ہیں وہی انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرتی. اور انسان جو ہے وہ شیطان سے زیادہ نفس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں غیر اللہ کی پوجا، یعنی بتوں کی، پتھروں کی، درختوں کی، جانوروں کی اور ان چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، ان سب سے زیادہ نفس کی پوجا ہوتی ہے. اور آدمی نفس کا غلام بنا رہتا ہے. عام طور پر جب تربیت نہیں ہوتی تو انسان اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ تمنا پوری ہو جائے، میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. حالانکہ ہم دنیا میں وہ کرنے کے لیے نہیں آئے جو ہمارا دل چاہے، بلکہ ہم دنیا میں وہ کرنے کے لیے آئے جو اللہ چاہتا ہے. اور نفس ہم کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ ہم وہ کریں جو نفس چاہتا ہے. نفس کی چاہت کی وجہ سے آنکھوں کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، کانوں کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، زبان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، شرمگاہ کا استعمال غلط ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ نفس کی ایک چاہت اور ایک خواہش ہے
اور سوچ اور فکر یہ ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر لوں، جائز راستے سے کروں یا ناجائز راستے سے کروں۔ اللہ والوں کے یہاں نفس کو ہی قابو میں کرنے کی مشق کرائی جاتی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم دور ہے، جنت 2 قدم دور ہے، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت، کہ نفس پر قدم رکھ جائے کہ نہ میں تیری نہیں مانوں۔ اور پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کے یہاں اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے، اور مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف مجاہدہ یہ ہے کہ جو نفس کی خواہش ہو اس کے خلاف کرے، جو نفس کی خواہش ہو اس کے خلاف کرے، جو میرا دل چاہ رہا ہے اس کے خلاف کرے، یہ نفس قابو میں آ جائے گا۔ نفس کے قابو میں لانے کے لیے 3 چیزیں بتائیں کہ اگر 3 چیزوں کو آدمی اختیار کر لے تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ نمبر 1، بولنا کم کر دے۔ نمبر 2، کھانا کم کر دے۔ اور نمبر 3، سونا کم کر دے۔ قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، کھانا، سونا، بولنا، کہ ان 3 چیزوں کو کم سے کم کر دے، نفس قابو میں آ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی اپنی اصلاح کے لیے آتا تھا تو اس کی پہلی ڈوز یہ ہوتی تھی کہ کسی سے بات نہیں کرو گے، بس۔ 2 عالم گئے حضرت تھانوی کے یہاں اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے، تو حضرت دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا اور پھر یوں کہا کہ بولنا مت۔ بہرحال وہ دونوں دوست بھی تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے جب اپنے کمرے میں گئے اور بستر پر لیٹے تو دونوں باتیں کرنے لگے۔ تو خانقاہ کا جو خادم تھا وہ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی اور یوں کہا، خانقاہ کا اصول یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہاں کوئی بات نہیں کرتا، آپ لوگ بات نہ کریں۔ وہ کہہ کے چلا آیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر باتیں شروع کی۔ تو خادم پھر گیا، فرمایا کہ حضرت کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 مرتبہ کے بعد کوئی نہ مانے تو اس کا سامان اس کے سر پر رکھ کر اس کو خانقاہ سے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتا، اپنا بھی وقت خراب کر رہا ہے، ہمارا بھی وقت خراب کرے گا، اس لیے میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں۔ پھر وہ دونوں چپ ہو گئے، تب سمجھ میں آیا کہ خاموش رہنا کتنی بڑی ضرورت۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آج آپ مریدین کو کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ جو میرے چپ رہنے سے کچھ نہ سیکھ سکا وہ میرے بولنے سے کیا سیکھے گا؟ جو میرے چپ رہنے سے کچھ نہ سیکھ سکا وہ میرے بولنے سے کیا سیکھے گا؟ تو ہم اپنے نفس کو اگر قابو میں لانا چاہتے ہیں تو 3 کام ہے۔ سب سے پہلا کام قلت کلام ہے، بولنا کم کرے، ضرورت کی بات۔
سلام کرے کوئی جواب دے دو کیونکہ وہ واجب ہے، باقی بلا ضرورت بات نہیں۔ شیطان یہاں پر بھی دھوکہ دیتا ہے اور پہلے یہ کہتا ہے کہ تم تو دین کی بات کر رہے ہو، تم تو دین کی بات کر رہے ہو، اور دین کی بات کرنے میں تو اجر ہے، اور دین کی بات سے پٹری بدل جاتی ہے، پھر اس کی بات اس کی بات اس کی بات اس کی بات، نتیجہ غیبت، نتیجہ دنیا کی بڑائی، مال کی بڑائی، عہدے کی بڑائی، اور نفس اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفس کے قابو میں لانے کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاموش رکھنے کا عادی بنائے کہ چپ رہیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، تو ایک دن ہم اور ہمارے بھائی خوب وقت لے کر گئے کہ آج شیخ سے خوب باتیں کریں گے، اور جا کر بیٹھ گئے، سلام کیا، انہوں نے یوں کر کے چہرہ دیکھا، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے اور وہ اپنے پڑھنے میں لگے رہے۔ 2 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے رہے اور ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ نہیں بولے، کوئی بات نہیں کی، اور سلام کرتے چلے آئے۔ اس زمانے میں آدمی اپنی اصلاح یا اپنی تربیت کے لیے اگر کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ اگر بات نہ کرے تو وہ یہ کہتا ہے ان کے پاس جانے سے فائدہ کیا ہے، بولتے تو ہے نہیں، بات تو کرتے نہیں، خالی بیٹھ کے چلے آؤ۔ حالانکہ وہ صحبت ہی ہماری اصلاح کا سبب ہے، ہماری ترقی کا سبب ہے، کہ سب سے پہلی چیز اپنے کو کم سے کم بولنے کی عادت ڈالے، بلا ضرورت بات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب، شاعر تھے، اور فوراً شعر کہتے تھے، تو جب وہ خانقاہ میں آتے تھے تو لوگ ان سے بہت باتیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ خانقاہ میں اپنے گلے میں ایک سختی ڈال کے رہتے تھے اور اس پہ لکھا رہتا تھا خاموش۔ جب کوئی ان سے باتیں کرتا تو وہ تختی دکھا دیتے کہ چپ بیٹھ۔ خاموشی ہمارے عیبوں کو بھی چھپا لیتی اور ہماری ترقی کا بھی سبب ہے۔ خاموشی سے آدمی لایانی سے بچ جاتا ہے، فضول باتوں سے۔ خاموشی سے آدمی غیبت سے بچ جاتا ہے، اور خاموشی سے آدمی زبان سے ہونے والے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے نفس پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے کو خاموش رہنے کا عادی بنائیں، بلا ضرورت کوئی بات نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بڑے عالم آئے اپنی اصلاح کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی، اور 6 مہینے رہے
اس 6 مہینے کے عرصے میں بستی والے یہ سمجھنے لگے کہ یہ آدمی گونگا ہے. اشاروں سے بات کرتے تھے اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی. 6 مہینے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آج آپ قرآن کا درس دیں گے. اب وہ جو مسجد میں قرآن کا درس دینے بیٹھے تو بستی کے لوگ یہ کہنے لگے حضرت کی کرامت سے گونگا بولنے لگا. حضرت کی کرامت سے گونگا بولنے لگا. ایسی زبردست پابندی. خاموش رہنا، کم بولنا، یہ بہت زبردست نسخہ ہے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا. اور مشکل بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن اگر آدمی نیت کر کے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. پہلی چیز کہ اپنے کو کم سے کم بولنے کا عادی بنائے، جتنا کنٹرول کر سکتا ہو ضرورت کے بقدر. دوسری چیز ہے قلت طعام، کم کھانا. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گلے میں لکڑی کی روٹی ڈالے رہتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو اس لکڑی کو دانتوں سے چبانے کی کوشش کرتے اور یوں کہتے کہ اے نفس، تو مجھے برائیوں پر اکساتا ہے اور میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ میں تجھے کھانا نہیں دوں گا. بہرحال تو بہت بڑے لوگ تھے. ہم کم از کم اپنے کھانے پر اتنا کنٹرول کر لیں کہ اگر خوراک 3 روٹی کی ہے تو 2 روٹی کھا لیں. اگر 4 وقت کھانے کے عادی ہیں تو 3 وقت کھا لیں. شروعات یہاں سے کریں. قلت طعام، کم کھانا. کیونکہ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو شہوت بھڑکتی اور نفس شرارت کرتا ہے، اور جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو پھر نفس بھوک کے مٹانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. باقی اور گناہ یا اور غلطیوں کی طرف نفس نہیں چلتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی نکاح کی وسعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھا کرے، کہ یہ روزہ نفس اور شہوت کو توڑنے والا ہے. تو نفس کو قابو میں لانے کے لیے دوسری چیز ہے کم کھانا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے ہم کو روزے بتائے ہیں. پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ، کہ ان روزوں کی وجہ سے کم کھانے کی عادت پڑے گی اور نفس قابو میں آئے گا. جس چیز کی بہت زیادہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ نفس قابو میں آ جائے. نفس میں اور شیطان میں ایک فرق ہے. شیطان ایک غلط کام کی دعوت دیتا ہے، ایک گناہ کی، ایک غلط کام کی دعوت دیتا ہے، اور انسان نے وہ غلط کام نہیں کیا، وہ گناہ نہیں کیا، تو شیطان کہتا ہے اچھا چلو یہ کر لو. وہ نہیں کر رہے ہو، چلو یہ کر لو. آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو کہتا ہے اچھا یہ کر لو. تیسرا کام بتاتا ہے. وہ بھی نہیں کیا تو چوتھا بتاتا ہے کہ اچھا یہ کر لو.
لیکن نفس جب ایک بات کو کہتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہی کرنا. نفس جب کسی برائی پر اکساتا ہے تو وہ بدل نہیں بتاتا. آپ اگر اسے یہ کہو کہ بھائی نہیں میں یہ نہیں کروں گا تو وہ بدلے میں کوئی دوسرا کام بتا دینا کہ نہیں یہی کرنا ہے, اور اسی گناہ کو کرنے کے لیے اکساتا ہے, اس کی تدبیریں سجھاتا ہے, ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. شیطان فوراً الٹرنیٹ پر جاتا ہے, لیکن نفس اسی پر جمع رہتا ہے. جیسے ضدی بچہ ضد کر لیتا ہے نا کہ نہیں مجھے تو یہی چاہیے, مجھے تو پیلی والی ٹافی چاہیے, اب آپ لاکھ اس سے اچھی دے دو دے دو, وہ کہے گا نا پیلی چاہیے. بالکل اسی طرح نفس کا حال ہے کہ نفس کسی گناہ پر کسی غلطی پر جب اکساتا ہے تو پھر وہ اسی کو کرنے کے لیے زبردستی کرتا ہے کہ یہی گناہ کرنا ہے, اسی میں لذت ہے, اسی میں مزہ ہے. تو نفس کو قابو میں کرنے کا دوسرا راستہ کم کھانا ہے. اتنا کم بھی نہ کر دے کہ عبادات میں یا دنیا کے کام کاج میں خلل پیدا ہونے لگے. یعنی آپ نے اچھا بھائی ٹھیک ہے اب نفس کو قابو میں لانا ہے, 3 دن کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, ظاہر بات ہے کہ 4تھے دن بستر پہ لیٹ جاؤ. مقصود یہ نہیں ہے, مقصود خواہش کا توڑنا ہے, خواہش کا توڑنا ہے. چکن فرائی کھانے کا دن چاہ رہا ہے, نہیں کھاؤں گا, اس وقت تو دال چاول کھاؤں گا. کہ اس طرح جب اپنے نفس کو اس کی خواہشوں سے روکا جائے گا تو پھر نفس قابو میں آئے گا. تیسری چیز فرمائی کہ نفس کو قابو میں لانے کے لیے قلت منام, کم سونا. صحت مند انسان کے لیے 5 گھنٹے کافی ہیں. سونے کے اعتبار سے 5 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے. 6 گھنٹے سے اوپر جو سو رہا ہے وہ غافل ہے, وہ غافل ہے جو 6 گھنٹے سے اوپر سو رہا ہے. کسی بھی حال میں اپنی نیند کو اس حد تک لانا جہاں میرے جسم کی ضرورت پوری ہو جائے. قلت منام. اسی وجہ سے اہل اللہ کے یہاں رات عبادت کے لیے تھی. راتوں کو اٹھ کر اہل اللہ کے یہاں اللہ کے سامنے رونا دھونا تھا, دعا و استغفار تھا, اللہ سے لو لگانا تھا. اور جب یہ سب تھا تو نفس قابو میں تھا. اور قرآن نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا. ایک بادشاہ تھا, بیوی سے محبت تھی. ایک دن آیا اور اظہار محبت کرنے لگا. بیوی غصے میں تھی, اس نے اور زیادہ اظہار کیا, وہ اور غصے میں آ گئی. اس نے اور اظہار کیا, وہ اور غصے میں آ گئی. پھر وہ بادشاہ اپنی بیوی کے قریب آیا تو اس نے اس کو دھکا دیا اور یوں کہا ہٹ دوزخی, ہٹ دوزخی. یہ کہہ کر اس نے شوہر کو دھکا دے دیا.
شوہر کو بھی غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اچھا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ بھئی اگر اس نے مجھے یہ کہہ کے دھکا دے دیا تھا تو مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی. اور بیوی بھی یہ سوچنے لگی کہ بھئی وہ مجھ سے اگر اظہار محبت کر رہا تھا اور میں غصے میں تھی تو مجھ کو اسے دوزخی نہیں کہنا چاہیے. بہرحال اب مسئلہ یہ آیا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. علماء کے پاس مسئلہ گیا. اب جس کے پاس جائے مسئلہ وہ یہ کہ بھئی دوزخی ہے جنتی, اس کا فیصلہ تو اللہ کرے, اور یہ تو کل قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کون دوزخی کون جنتی. تو اب یہ کیسے بتایا جائے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت سارے علماء کے پاس گیا, سب نے یہی کہہ کر منع کر دیا, یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی. اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا جواب میں دوں گا. تو علماء بڑے حیران ہوئے. بادشاہ نے امام شافعی کو بلوا لیا, کہا بتاؤ بھئی طلاق ہوئی کہ نہیں؟ کہنے بادشاہ سلامت آپ سے ایک پرسنل سوال کروں گا اور آپ کو مجھے اس کا سچ سچ جواب دینا ہوگا. کہنے لگا یہ سوچ کے بتاؤ اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا جب تم کو گناہ کرنے کا پورا موقع مل گیا ہو اور پھر تم اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے رک گئے ہو؟ کبھی ایسا موقع آیا زندگی میں؟ تو بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا, کہنے لگا کہ ہاں ایک مرتبہ میں دربار سے اٹھ کر کے اپنی آرام گاہ میں پہنچا. آرام گاہ میں خادمہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی. میں نے اندر پہنچ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میں اپنے بستر کی طرف بڑھا. وہ خادمہ بستر برابر کر رہی. اس کے قریب پہنچا تو مجھے اس کا حسن نظر آیا. بادشاہ تھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ لذت حاصل کروں. اس ارادے سے میں اس کے اور قریب بڑھا. اس خادمہ نے میرے ارادے کو بھانپ لیا اور سمجھ گئی کہ بادشاہ غلط ارادے سے میری طرف آ رہا ہے. تو وہ خادمہ تھوڑا سا پیچھے کھسکی اور اس نے کہا یا ملک اتق اللہ, اے بادشاہ اللہ سے ڈر. بس اس نے اتنا کہا تو میں پیچھے ہٹا اور میں نے اس سے کہا کہ جا کمرے سے باہر چلی جا, میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا. اور وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی. اس وقت میں بادشاہ تھا, جو چاہے کرتا, لیکن اس کے اس کہنے سے میں اللہ کے ڈر سے رک گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس پھر طلاق نہیں ہوئی, بس پھر طلاق نہیں ہوئی, تم دوزخی نہیں ہو. اب یہ مسئلہ باہر پتہ چلا کہ امام شافعی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی تمہاری طلاق نہیں ہوئی, تو لوگوں میں چمنگوئیاں ہونے لگیں. امام شافعی نے کیسے کہہ دیا, امام شافعی نے کیسے کہہ دیا. امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا, یہ مسئلہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو آدمی اپنے رب سے کسی موقع پر ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے, میرا فتویٰ نہیں. تو نفس اگر قابو میں آ جائے جنت ٹھکانہ ہے. اچھا سمجھا یہ جاتا ہے کہ نفس جو ہے وہ زنا کرنے پر اکساتا ہے, بد نظری پر اکساتا ہے, چوری پر اکساتا ہے, شراب پینے پر اکساتا ہے, چھیڑ چھاڑ پر اکساتا ہے, کہ نفس کے یہ گناہ ہیں. نفس کے صرف یہی گناہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں. جیسے
آدمی دین کے کام میں لگ گیا اور تھوڑا وقت گزر گیا، دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھ کو اب پرانا سمجھیں، یہ نفس کا گناہ ہے۔ لوگ مجھ کو آگے بلا کر بٹھائیں، یہ نفس کا گناہ ہے۔ لوگ میری بات مانیں، یہ نفس کا گناہ ہے۔ لوگ مجھ سے رائے لیں، یہ نفس کا گناہ ہے۔ لوگ میرے لیے کرسی پیش کریں، یہ نفس کا گناہ ہے۔ آدمی ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس انہی کی خواہش رکھتا ہے، انہی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، اور انسان جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں۔ مجھے کرسی پیش کی گئی، میں اس کا اہل ہوں، مجھ سے رائے لی گئی، میں اس کا اہل ہوں، میری بات مانی گئی، میں اس کا اہل ہوں، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، چونکہ ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اگر اس کی زندگی زنا سے، شراب سے، جوئے سے، ان چیزوں سے پاک ہے تو وہ اپنے آپ کو نفس کا شکار سمجھتا ہی نہیں کہ میرے پیچھے نفس بھی لگا ہے۔ حالانکہ نفس قدم قدم پر مارنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، ہر قدم پر دین کی بات کرے گا، پھر اس بات کا منتظر رہے گا کہ لوگوں نے میری بات سن کر کیا کہا، اس کا منتظر رہے گا۔ ایک تو انتظار اس کا ہوتا ہے کہ جو بات ہوئی اس بات کو لے کر مجمع گیا نہیں گیا، عملی ذوق و شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تو فکر ہے۔ اور ایک اس بات کا منتظر رہنا کہ لوگوں نے میری بات سن کر میری تعریف کی کہ نہیں کی، لوگ مجھ سے متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے، کہ یہ نفس کی بیماری ہے، یہ نفس کی بیماری ہے۔ میری نماز دیکھ کر، میرا ذکر دیکھ کر، میری تسبیح دیکھ کر لوگ مجھ سے متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے، میری علمی قابلیت دیکھ کر لوگ مجھ سے متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ سب نفس کی بیماریاں ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ پیسہ اگر دے دیں تو اس لائن کی بیماریاں آتی ہیں کہ لوگ مجھے سیٹ صاحب سمجھیں، لوگ مجھ سے اپنی ضرورتیں بیان کریں، اور پھر میں لوگوں کی ضرورتیں پورا کروں، اور پھر لوگ مجھے سخی کہیں۔ میرا لباس عمدہ ہو، میری گاڑی عمدہ ہو، میرا مکان عمدہ ہو، کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میرا شمار پیسے والوں میں ہو، میں کیسے پیسے والا بن جاؤں، یہ سب نفس کی بیماریاں ہیں جو بغیر تربیت کے نہیں دور ہوتی، بغیر تربیت کے دور نہیں ہوتی۔ اور اس تربیت کی یہ سیڑھی ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، محاسبہ کرے روزانہ کہ کل کتنا کھایا تھا، آج کتنا کھایا، کل کتنا سویا تھا، آج کتنا سویا، کل کتنا بولا تھا، آج کتنا بولا۔
دن بھر میں کتنی فضول بات کی جس کے نہ بولنے سے بھی کام چل سکتا تھا، جس کے نہ بولنے سے بھی کام چل سکتا تھا. ایک بات یہیں اور عرض کر دوں کہ آپ یہاں سے مجلس سے سن کے جاؤ اور گھر میں جا کر کے پھر بالکل چپ شاہ بابا بن جاؤ تو گھر والی کہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں آج، یہ کون سا سبق پڑھ کے آئے ہیں، اب یہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے، ہوں اور ہاں، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا یہ سنت ہے. بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا یہ سنت ہے. ماں باپ کے سامنے اس طرح پیش آنا کہ ماں باپ کو ہم دیکھ کر مسکرا اٹھیں اور ماں باپ ہمیں دیکھ کر مسکرا اٹھیں، یہ سنت ہے. یہ جو کم بولنا جو بات کہی جا رہی ہے، یہ پٹیوں کی جو چوپالیں ہیں نا، یہ اس کے لیے، پٹیوں کی، بازاروں کی، دوستوں کی، یاروں کی، مسجد کے دروازے پر، گھر گلی میں، سڑک میں گھنٹوں کھڑے باتیں چل رہی، واہی تباہی ادھر کی ادھر کی، اس کی ممانعت. قلت کلام سے یہ مقصود ہے. بیوی بچوں سے بولنا بند کر دینا نہیں. میری مول صاحب نے آج کہہ دیا بھائی کم بات کرنا، اب میں گھر میں کسی بات ہی نہیں کروں گا. ویسے ہی اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم باہر خوب بولتے ہیں اور گھر میں ہوں ہاں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھروں کا نظام بگڑا ہوا ہے. آپ اپنی ذاتی زندگی سے جائزہ لے لو کہ گھر میں گئے، اب تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، موبائل ہی کافی، ہاتھ میں موبائل. اب بیوی کچھ پوچھ رہی ہے کہ وہ فلاں کام ہو گیا، وہ آپ سے لانے کے لیے کہا تھا وہ لے آئے، ابھی نہیں، اب اپنی دنیا میں مگن. ذرا سنیے، ایک بات کہہ رہے تھے ابھی ہم، بعد میں بات کرنا. یہ ہے گھر کا حال. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے، تو ماحول تو ہم نے خود بگاڑ لیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے نکاح کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں سکون کا سامان کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اب سکون تو جب ہوگا نا جب میرے دل کی بات میں سامنے والے سے کہہ سکوں اور سامنے والا اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ سکے. اپنی پریشانی میں اسے بتا سکوں، وہ اپنی پریشانی مجھے بتا سکے. ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب گھر کے اندر بڑی ٹینشن ہے. میں نے کہا دو کام کرو. پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ بیوی جس کام کو کہے اس کام کو اسے دوبارہ نہ کہنا پڑے. ایک مرتبہ کے کہنے پر اس کا کام پورا کر دو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. بیوی کی کے بتائے ہوئے کام کو ہم سب سے آخری درجے پہ رکھتے ہیں. ہاں ہو جائے گا، ہاں کل کر دیں گے، ابھی جلدی کیا ہے، ہو جائے گا 2 دن بعد، ارے آج اسی سے کام چلا لو. سب سے پہلی چیز ہے بدمزگی کی جو گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے. پہلی فرصت میں بیوی کی جو ضرورت ہے اور اللہ نے تمہارے اندر اس ضرورت کے پورا کرنے کی استعداد رکھی ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دو، کہ اس کو کہنا نہ پڑے، دوبارہ نہ کہنا پڑے. یہ احساس ہو جائے کہ میرے شوہر کو میری ضرورت، میرے کام، میرے پریشانی کا مجھ سے بہت زیادہ خیال ہے، مجھے کسی کام کے لیے دوبارہ نہیں کہنا پڑتا. یہ احساس، اور یہ جب پیدا ہوگا جب ہم اس کو فکر کے ساتھ کریں گے کہ اس کو دوبارہ نہ کہنا پڑے. اور دوسری بات،
گھر میں داخل ہونے کے بعد موبائل کا استعمال ضرورت کے بقدر کرو. اپنے آپ فیملی لائف اچھی ہو جائے گی, گھر کی زندگی خوبصورت بن جائے گی. آپس میں تبادلہ خیال کرو, بات چیت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ہم ساری دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سوائے بیوی. ہمارے پاس سب کے لیے محبت کی نگاہ ہے سوائے بیوی کے, کیونکہ بیوی کے بارے میں تو یہ تصور ہے کہ یہ جائے گی کہاں. اور اگر کبھی اس کا خیال بھی آیا تو اس میں مقصود اپنا نفع ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب نے بیوی کو ایک دن بلایا, کہنے لگے کہ جی شادی کو 10 سال ہو گئے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس 10 سال کے عرصے میں تم نے کتنا من آٹا گوندھ دیا اور کتنے میل اگر جوڑا جائے تم نے جھاڑو دی اور پوچھا کیا, اور کتنے لاکھوں کپڑے تم نے دھو دیے, اور کتنے ہزاروں من تم نے سب کی روٹیاں پکائیں اور سبزیاں پکائیں, اور کیا 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 تم نے, کس قدر اس 10 سال کے عرصے میں کتنے کام کر ڈالے, اور یہ سارا بوجھ تمہارے اکیلے کے اوپر پڑا. تو اب وہ بیوی بیچاری بڑی خوش کے تھا, شوہر جو ہے وہ میرے لیے کتنا فکر مند ہے, اور 10 سال تک کا اس نے پورا حساب لگا لیا کہ اتنا من آٹا اور اتنے میل جھاڑو اور اتنا لمبا پوچھا اور اتنے من سبزی اور اتنا سب اور اتنی بچوں کی دیکھ بھال اور یہ سب تم کرتی رہیں. بے انتہا محبت کرنے والا ہے کہ نہیں, تمہارے اوپر بہت بوجھ پڑ گیا ہے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تمہارا یہ بوجھ کم کرنا چاہیے اور کچھ اس کا انتظام ہونا چاہیے. اور بیوی بیچاری بہت خوش, کہنے کہ بتاؤ پھر کیا کرو گے, کہنے سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لوں تو تمہارا بوجھ بڑھ جائے. تو اگر ہم کہیں بوجھ بانٹنے میں بھی آئے تو اس میں بھی اپنے ہی نفع کا خیال رہا. تو گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے. یہ جو قلت کلام کی جو بات ہے یہ باہر کی دنیا ہے, باہر کی زندگی ہے, جہاں ہم بیٹھ کر فضول واہی تباہی باتیں کرتے ہیں رات کے 2 بجے تک, 1 بجے تک. یعنی ابھی یہاں تو خیر چھوٹا شہر ہے, بڑے شہروں میں پیسے والوں کا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ جی فلاں کا ریزارٹ ہے اور جی اب رات اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سارے دوست ریزارٹ میں جمع ہوں, اور صاحب وہ سب دوست ریزارٹ میں جمع ہو گئے اور وہاں حقہ پیا جا رہا ہے اور سگریٹیں پی جا رہی ہیں اور واہی تباہی باتیں ہو رہی ہیں اور دنیا جہان کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور 2 بج گئے, 3 بج گئے, 4 بج گئے, اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے آئے, کبھی توفیق ہو گئی تو فجر پڑھ لی اور نہیں ہوئی تو ویسے ہی پڑھ کر سو گئے. بڑے شہروں کا عام مزاج بن گیا, جن کو اللہ نے تھوڑا پیسہ دے دیا اور پیسے والوں سے دوستی ہو گئی. تو یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں چھوٹا شہر ہے تو چائے آباد ہوتا ہے, ڈاک بنگلے کا چائے کا ہوٹل آباد ہوتا ہے, کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, گپیں چل رہی ہیں, سگریٹیں پھونکی جا رہی ہیں, واہی تباہی باتیں ہو رہی ہیں. نتیجتاً نفس برائیوں پر اکسا کر وہ گناہ کروا دیتا ہے, ان گناہوں میں لطفت کر دیتا ہے جن گناہوں سے پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے.
نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ سب پیٹ بھرے پہ سوچتی ہے, یہ سب پیٹ بھرے پہ سوچتی ہے. اس وجہ سے کہا قلت طعام, کم کھاؤ کہ بھوک باقی رہے. سہارا تو ہو جائے لیکن بھوک باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ کھانا آ گیا تو اب جب تک ڈکار نہیں آ جائے گی چلتا رہے گا, اور جب زیادہ کھاؤ گے نتیجہ نفس طاقتور ہوگا, نفس طاقتور ہوگا, اور وہ طاقتور ہو جائے گا تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی. بالکل اپوزٹ معاملہ ہے. روح کو طاقتور بناؤ گے نفس کمزور ہوتا چلا جائے, نفس کو طاقتور بناؤ گے روح کمزور ہوتی چلی جائے. اس لیے اپنے نفس کو قابو میں لانا کہ نہ میں اس کو بے قابو نہیں ہونے دوں. کم کھانا, کم بولنا, کم سونا, ان 3 چیزوں پر اگر ہم قابو پا لیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم اس کا نفع دیکھیں گے. جسمانی اعتبار سے بھی اس کے نفع ہیں, روحانی تو ہے ہی, اور ہم روحانی نیت سے کریں جسمانی تو خود بخود فائدہ ہوگا. آدمی کم کھائے, کم سوئے, کم بولے, جسمانی طور پر اس کو نفع ہوگا. انسان کی سب سے زیادہ انرجی بولنے میں خرچ ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا, مجھے بہت اندازہ ہے, بہت اندازہ ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے ایک دن میں 4 بیان کیے ہیں, لیکن اب نہیں اتنی ہمت ان میں تھک جاتا ہوں. انرجی سب سے زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے کو خاموش رہنے کا عادی بنا لیں تو پتہ نہیں کتنی انرجی سیو ہو جائے, کتنی انرجی بچ جائے. اور کم کھانے سے جسم کے اندر جو خراب مادہ جمع ہو جاتا ہے وہ خود بخود وہ مادہ ختم ہو جائے. روزے کا جو نظام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے روزے کا, سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معدے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب معدہ بھوکا ہوتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, تو آدمی کو تقاضا ہوتا ہے کھانے کا. کھانا پہنچ جاتا ہے تو معدہ اس کھانے سے پیٹ بھر لیتا ہے. جسم میں چربی اور فضلات اور الٹی سیدھی چیزیں جو پڑی ہیں وہ پڑی رہتی اور وہ سوتی رہتی, اور پھر وہ نئی نئی بیماریاں پیدا کرتی. بھوک لگے اور آدمی نہ کھائے تو پھر یہ معدہ جسم کی ساری چربی کو اور غلاظتوں کو اور فضلات کو جو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو کھاتا ہے, اور وہ جب ان کو کھا لیتا ہے تو وہ پھر فضلہ بن کر کے باہر نکل جاتے ہیں, جسم چوبند ہو جاتا ہے. تو سائنٹیفک بھی روزہ رکھنے کا فائدہ ہے, اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی 14-15 گھنٹے بھوکا رہ لے تو جسم کے یہ سارے جو خراب مادے ہیں, معدہ اور آتے, ان سب کو کھا پی کر کے نکال کے باہر کر دیں. تو اگر آدمی ہفتے کم از کم مہینے میں 3 روزے رکھ لے, 13, 14, 15, یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لے, کھانے کی مقدار کم کر دے, تو انشاءاللہ جسمانی فائدہ بھی ہوگا. جسم کو سلم بنانے کے لیے آپ جم کرتے ہیں اور طرح طرح کے سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب باڈی ہماری ذرا سلم رہے, ذرا اچھی لگے. یہ نبوی نسخہ ہے, باڈی کو سلم رکھنے کا یہ نبوی نسخہ ہے کہ ہم کم کھائیں اور کم سونا. سونے کی زیادتی بھی انسان کو موٹا کرتی. تو یہ جسمانی نفع بھی ہے اور روحانی نفع بھی ہے.
اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے سونے کے لیے جو جسم کے لیے نفعمند ہے ٹائم، وہ ٹائم رات کے 10 بجے سے صبح 3 بجے تک کا ہے، کہ اس ٹائم میں اگر سوئے گا تو اس کی باڈی ریلیکس ہو جائے گی، اور اس سے آگے پیچھے اگر سوتا ہے تو وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان پہنچائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں، وہ تو وقت، حالات، مجبوری، لوگوں کے پاس وقت کا نہ ہونا، لوگوں کا سن نہ پانا، جمع نہ ہو پانا، اس کی وجہ سے علماء نے پھر اس کی اجازت دی کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی دینی مجلس ہے، دینی بات ہے تو عشاء کے بعد کر لو، ورنہ دنیاوی باتوں کی اجازت نہیں۔ اب تو نظام ہی بدل گیا، اب تو رات کو جب تک تاریخ نہ بدلے جب تک سونے میں مزہ ہی نہیں آتا، کیوں؟ جب تک تاریخ نہ بدلے تب تک سونے میں مزہ نہیں آتا۔ ابھی سونے کا ٹائم کہاں ہوا، تاریخ تو بدلی نہیں، تو 12 بجے سے پہلے کوئی سونے کو تیاری نہیں، وہ تو بہت جلدی بتا رہا ہوں 12۔ اور پھر یہ یاد ہی نہیں کہ سورج کب نکلتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، جس نے صحت کے نظام کو بھی برباد کر دیا اور روحانی نظام کو بھی برباد کر لیا۔ اس لیے اپنے نفس کو قابو میں لانے کے لیے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ اچھا، یہ 140 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہو اور اس میں پاور بریک لگا دو تو کیا ہوگا؟ گاڑی پلٹ جائے گی۔ تو اب جسم جس کا عادی ہو چکا ہے ایک دم سے بریک نہیں لگے گا، ایک دم سے بریک نہیں لگے گا، آہستہ آہستہ، تھوڑا 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 کر کے۔ سب سے پہلا کام اپنے سونے کا وقت طے کر لو کہ اتنے بجے سوئیں گے اور اتنے بجے اٹھیں گے۔ 8 گھنٹے سوتے تھے، 9 گھنٹے سوتے تھے، اگر 9 گھنٹے سوتے تھے تو 8 گھنٹے کر لو، 8 گھنٹے سوتے تھے تو 7 گھنٹے کر لو، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ حضرت مولانا راؤ الحق صاحب کے یہاں افریقہ کا ایک لڑکا آیا پڑھنے کے لیے، تو جب داخلے کا فارم بھرا جاتا ہے اس میں ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک کالم یہ بھی ہے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ جب بچہ داخلے کے لیے آیا تو پوچھا کہ بھائی سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پیتے ہیں۔ کتنی پیتے ہو؟ اس نے کہا دن بھر میں 30۔ دن بھر میں 30۔ کہنے اچھا، کل سے آپ سگریٹ خریدیں گے نہیں، آپ کو دفتر سے سگریٹ ملے گی، اور پھر 25 سگریٹ دینا شروع۔ وہ بھی راضی ہو گیا کہ یار ٹھیک ہے 25 تو مل رہی۔ اب وہ کچھ دن 25 چلیں، پھر 20 کر دی، چلو 20، 18 کر دی، 15 کر دی۔ اس نے خود مجھے بتایا، میرے ساتھ پڑھا پھر وہ سہارنپور میں، تو مجھ سے بتانے لگا کہ 9 مہینے لگے سگریٹ چھوڑنے۔ اب ہمارا تمہارا جیسا کوئی ہوتا فتویٰ دے، بتاؤ مولوی صاحب خود سگریٹ پلا رہے، وہ عادی ہے ایک چیز کا، اگر اس کو اس چیز سے ایک دم نکال لیا گیا بیمار پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح ہم خوب بولنے کے عادی ہیں، خوب کھانے کے عادی ہیں، خوب سونے کے عادی ہیں، ایک دم سے بریک لگاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس لیے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کم بولنے کو نہیں کہا میں نے، کیا آپ جا کر کے بیوی سے یہ کہہ دو آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، مولوی صاحب نے منع کر دیا ہے، جو ضرورت ہو بس اشاروں میں بات کرنا، پتہ چلا کل میرا گھر گرا ہوا ہو۔ اس لیے یہ جو قلت کلام کی بات ہے نا، یہ ہماری گھر کے باہر کی زندگی، یاروں کی، دوستوں کی، محلے والوں کی، پڑوسیوں کی، ادھر کی ادھر کی، اس میں جو ہم اپنا وقت
ہم ہاں کی باتیں کر کے ضائع کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو، اور ان کو یہ سمجھاؤ جن کے ساتھ تمہارا یہ وقت گزر رہا تھا، ان کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو میرا تمہارا نفع دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اس میں ہے کہ ہم کم بولیں۔ کریں گے انشاءاللہ، سب اس کی نیت کرو کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کریں۔ اور دیکھو دنیا میں کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی، کوشش کی تو چاند پر پہنچ گئے، نہیں پہنچ گئے، تو دنیا میں کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی۔ ہم اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ سچی دل سے کوشش کرنے کہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ نفس قابو میں آ گیا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔